السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے 8واں پارہ سورۃ انعام ہماری جاری ہے۔ 134 ہیں 34 ہیں 144 آیات ہو گئی ہیں، 45 آج ہم نے پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کہہ دو، لا اجدو نہیں میں پاتا، فی ما اس میں جو وہی کی گئی علیہ میری طرف، محرمن حرام، اللہ طائمن کسی کھانے والے پر، یا تامو جس کو وہ کھائے۔ یعنی پیچھے آ رہے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہم اپنے خیال کے مطابق اس کو یہ کھائے وہ نہ کھائے وہ کھائے، تو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کہہ دو کہ میں تو کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جو وہی کی گئی میری طرف حرام کسی کھانے والے پر، یا تامو جس کو وہ کھائے، اللہ یکونا میتتن سوائے اس کے کہ مردار ہو، اور دم مصفوعن یا خون بہتا ہوا، اور لحمہ خنزیر یا گوشت سور کا، فین اور رجسن پس بے شک وہ ناپاک ہے، او فسقن یا نافرمانی ہے، احل لغیر اللہ بھی پکارا جائے سوائے اللہ کے نام جس پر، فمن استرا پس جو مجبور ہو جائے، غیر باغ نہ سرکش ہو، ولا عادن نہ زیادتی کرنے والا، فإن ربک غفور رحیم بے شک آپ کا رب بخشنا رحم کرنے والا ہے۔ یہ چیزیں پیچھے بھی گزر چکے ہیں نا کہ یہ چیزیں حرام ہیں، تو جو اپنی طرف سے حرام کرتے ہیں وہ حلال چیز حرام نہیں ہو جاتی۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی شاید حرام کیا تھا تو اللہ نے تنبیہ کر دی تھی آپ نے کیوں حلال چیز کو حرام کیا، تو یہ اپنی طرف سے کر لیتے تھے، تو آپ کو بتا دیں کہ صرف یہ چیزیں حرام ہیں۔ اور جس پر سوائے اللہ کے نام لیا جائے، یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ سوائے اللہ کے نام لے کے جس کا کیا جائے کہ کہہ دیں ہم فلاں کہ ہم تو اللہ کے نام پہ کرتے ہیں، کسی کے نام پہ دے کے آیتیں پڑھ کے اسے کہنا اللہ کے نام پہ، ایسا نہیں ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا ان لوگوں پر جو یہودی ہوئے، حرمنا ہم نے حرام کیا، کل ذی ظفر ہر ناخن والا جانور، ومن البقر اور گائے میں سے، والغنم اور بکری، حرمنا علیہم شومہما ہم نے حرام کی ان پر ان دونوں کی چربی، الا ما حمل ظہورها مگر جو لگی رہ جائے ان کی دونوں کی پشتوں پر، او الہوایا یا انتریوں پر، وما اختلط بعظم یا جو مشتمل ہو ہڈیوں کے ساتھ، ذالک جزیناہم یہ ہم نے ان کو بدلہ دیا، بے باغیم ان کی سرکشی کا، وان اللہ صادقون بے شک ہم البتہ سچے ہیں۔ یعنی یہ چیزیں پہلے حرام نہیں تھیں، چونکہ انہوں نے سرکشی کی، ہماری نافرمانیاں کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا إِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ اگر تم نے انکار کیا میرا عذاب سخت ہے۔ دنیا میں یہ عذاب دے دیا کہ حرام چیزیں حرام کر دی، حلال چیزیں ان پہ، اور اس کے علاوہ آخرت میں ان کا عذاب ہو گئے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ پس اگر وہ آپ کو جھٹلائیں، فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ تو کہہ دو تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے، وَلَا يَرُدُّ بَأْسَهُ نہیں لوٹایا جائے گا اس کا عذاب عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ مجرم قوم سے۔ یعنی اب تم توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ رحمت کرنے والا ہے، اگر نہیں کرو گے تو پھر جب عذاب آ گیا تو مجرم قوم سے وہ ٹالا نہیں جائے گا۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ قریب کہیں گے وہ لوگ اشرکوا جنہوں نے شریک ٹھہرایا، لو شاء اللہ اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، ما اشرکنا نہ ہم شریک ٹھہراتے، ولا آباؤنا نہ ہی ہمارے آباء و اجداد، ولا حرمنا من شیء نہ ہم حرام کرتے کوئی چیز، کذالک کذب الذین من قبلہم اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، حتی ذاقوا باسنا حتیٰ کہ انہوں نے چکھا ہمارا عذاب، قل هل عندکم کہہ دو کیا تمہارے پاس میں علم کو علم ہے، فتخرجوہ لنا پس تم نکال لو اس کو ہمارے لیے، ان تتبعون نہیں تم پیروی کرتے، الا ظنا مگر گمان کی، وان انتم الا تخرصون نہیں تم اٹکل سے باتیں کرتے، قل کہہ دو فللہ الحجۃ البالغہ اللہ بالغہ اللہ ہی کے لیے دلیل ہے مکمل، فلو شاء لہداکم اگر چاہتا تم ہدایت دے دے تم کو اجمعین سب کو۔ یعنی تمہارے کہنے سے کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ وہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے شریک ٹھہرایا کہ اگر اللہ چاہتا ہم نہ شریک ٹھہراتے، یعنی خود برائی کر کے بلیم دے دیتے ہیں اللہ پہ کہ اللہ نے ایسا چاہتا تو میں نے کیا۔ چور ہو یا زنا کرنے والا یا قاتل ہو کہتے ہیں اللہ نے چاہا تھا تو میں نے کیا نا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں چاہا، وہ تو کہتے ہیں ہم اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑیں گے، اس لیے وہ اس پہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ نہ ہم شریک ٹھہراتے نہ ہمارے باپ دادا ٹھہراتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تم سے وعدہ اسی لیے پہلے دن لے لیا تھا دلس، تم یہ نہ کہنے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ ہر ایک کے اندر اللہ نے اپنی روح پھونکی ہے اور ہر ایک سے وعدہ لیا ہوا ہے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں، ہم سب نے جب کہہ دیا تو یہ ایک مکمل ثبوت ہے، اللہ کی دلیل بالکل مکمل ہے۔
لیکن اس نے اور مکمل اس میں زور پیدا کرنے کے لیے انبیاء بھی بھیجے، کتابیں بھیجیں، اور کئی ایسی نشانیاں اپنی پہلی قوموں کے ہمارے لیے بیان کر دیں کہ جس سے ہم سبق حاصل کر سکیں۔ تو اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر یہی بات ہے کہ کہا کہ اگر جو باتیں اپنی طرف سے کر رہے ہو نا، اس کو دلیل تو لے کے آ جاؤ نا۔ ہمارے پاس ہم تو دلیل سے بات کرتے، تمہارے کو دلیل ہے تو لے آؤ۔ ان تتبعون اللظن، نہیں تم پیروی کر رہے اللظن مگر گمان کی، وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، نہیں ہو تم مگر اٹکل سے باتیں کرتے۔ تو کہہ دو دلیل اللہ کے لیے مکمل ہے، اگر چاہتا تم سب کو ہدایت دے دیتا، یعنی اگر اللہ نے ہدایت دینی ہوتی تو سب کو ہدایت مل جاتی۔ یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم ہدایت طلب کرتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے دیتا۔ قل کہہ دو ہلما شہداکم، لے آؤ اپنے گواہ یا بلا لو اپنے گواہوں کو، الذین یشہدون، جو یہ گواہی دیتے ہیں ان اللہ حرم ھذا، یہ کہ اللہ نے اس کو حرام کیا ہے، فإن شہدوا، پس اگر وہ گواہی دے دیں، فلا تشہد معہم، تم ان کے ساتھ گواہی نہ دینا، ولا تتبع، نہ تم پیروی کرو اہواء الذین، خواہشات کی ان لوگوں کی، کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا بآیاتنا، ہمارے احکام کو، والذین، اور وہ لوگ لا یؤمنون، نہیں جو ایمان لاتے، بالآخرۃ، آخرت کے ساتھ، وہم بربہم یعدلون، اور اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یعنی جو لوگ یہ جھوٹی گواہی دیتے ہیں نا کہ اللہ نے اس کو حرام کیا، تو تم ان کے ساتھ گواہی نہ دینا، کیونکہ یہ لوگ اپنے خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، تو تم ان کی پیروی بھی نہ کرنا جو اپنے خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اور آخرت کے ساتھ ایمان نہیں لاتے اور اپنے رب کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ ادر کو ساتھ اس میں آج پڑھ لیں کیونکہ یہ آسان تھا، پھر آگے اس کے ساتھ ملائیں گے انشاءاللہ۔ کل کہہ دو تعالو، آؤ، اتلو، میں تلاوت کروں، ما حرم ربکم، جو حرام کیا تمہارے رب نے، علیکم، تم پر، اللہ تشریکو، کہ نہ تم شریک ٹھہراؤ، بھی اس کے ساتھ، شیئن، کسی کو، وبالوالدین احسان، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، ولا تقتلوا اولادکم، نہ تم قتل کرو اپنی اولاد کو، من املاق، مفلسی کے ڈر سے، نحن نرزقکم، ہم رزق دیتے ہیں تم کو بھی، وإیاہم، اور ان کو بھی، ولا تقربوا، نہ تم قریب جاؤ، فاحشہ، بے حیائیوں کے، ما ظہر منہا، جو ظاہر ہو چکا اس سے، وما بطن، اور جو پوشیدہ ہے، ولا تقتلوا النفس التی، نہ تم قتل کرو اس جان کو حرام کیا اللہ تعالیٰ نے جس کا، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، ذالکم وصاکم، یہ ہے تم کو وصیت کی، بھی جس کی، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل حاصل کرو۔ یہ سارے آپ نے پیچھے پڑھی ہوئی آیتیں ہیں۔ ولا تقربوا مال الیتیم، اور نہ تم قریب جاؤ مال کے یتیم کے، الا باللتی، مگر اس طریقے سے، احسن، جو زیادہ اچھا ہے، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ پہنچ جائے وہ اپنی جوانی کو، وأوفوا الکیل والمیزان، پورا کرو ماپ اور تول، بالقسط، انصاف کے ساتھ، لا نکلف نفسا الا وسعہا، نہیں ہم تکلیف دیتے کسی جان کو مگر اس کی طاقت کے مطابق، وإذا قلتم، جب بھی تم بات کرو، فاعدلوا، تو انصاف کرو، لو کان ذا قربی، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی ہو، وبعہد اللہ، اور اللہ کے وعدے کو اوفو، پورا کرو، ذالکم وصاکم، یہ ہے تم کو وصیت کی، بھی جس کی، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اس میں سے کوئی محل جو اگلا میں نے اتنا آدھا رکوع پر آیا جتنا بھی، اس میں سے کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو مشکل ہے اور پہلے آپ نے نہ پڑھا ہو۔ یہ سورۃ النساء میں سارے الفاظ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں۔ اب دیکھ لیں 14واں پارہ، چودواں پارہ سورۃ ہجر ہے، 51 آیات ہو گئی ہیں، آج 52 یعنی 52 ہم نے پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ دخلوا علیہ، جب وہ داخل ہوئے اس پر، فقالوا سلاما، پس انہوں نے کہا سلام ہو، اچھا، ونبئہم، ہاں جی، یہ 51 آیت دیکھ لیں، وہ ایک آیت چھوٹ گئی ہے، ونبئہم، اور خبر دو ان کو، عن ضیف، مہمان کی، ابراہیم علیہ السلام کے، اذ دخلوا، جب وہ داخل ہوئے، علیہ اس پر، فقالوا سلاما، تو انہوں نے کہا سلام ہو، قالا، کہا، فإنا، بے شک ہم، منکم وجلون، تم سے ڈرنے والے ہیں، وجلون ہوتا ہے یعنی روب، ہم پہ روب چھا گیا تمہارا،
قالو انہوں نے کہا لا توجل نہ تو ڈر، انا نبشرک بے شک ہم خوشخبری دیتے ہیں تجھ کو، بغلام علیم لڑکے کی عالم۔ قالا کہا بشرتمونی کیا تم خوشخبری دیتے ہو مجھ کو، الان مسنی الکبر اس پر کہ چھو چکا ہے مجھے بڑھاپا، فبما تبشرون پس کس چیز کی تبشرون تم خوشخبری دیتے ہو، قالو انہوں نے کہا بشرناک ہم خوشخبری دیتے ہیں تجھ کو، بالحق کی حق کے ساتھ، فلا تکن من القانتین پس نہ تو ہو جا مایوس ہونے والوں میں سے، کالا کہا ومن یقنط اور کون مایوس ہوتا ہے، من رحمت ربی رحمت سے اپنے رب کی، الا الضالون سوائے گمراہوں کے، کالا کہا فما خطبکم پس کیا تمہارا ارادہ ہے، ایھا المرسلون اے بھیجے ہوئے، قالو انہوں نے کہا انا ارسلنا بے شک ہم بھیجے گئے ہیں، الی قوم مجرمین قوم مجرم کی طرف، الا علی لوط سوائے آل لوط کے، انا لمنجوہم بے شک ہم البتہ نجات دینے والے ان کو، اجمعین سب کو، الا امرأتہ سوائے اس کی بیوی کے، قدرنا ہم نے مقدر کر دیا، انا بے شک وہ لمن الغابرین البتہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہے، لما جاء آل لوط المرسلون پس البتہ جب آئے آل لوط آل لوط کے پاس، مرسلون بھیجے ہوئے، قالا کہا انکم قوم منکرون بے شک تم قوم اجنبی ہو، قالو انہوں نے کہا جینا کہا ہم آئے ہیں تیرے پاس، بما اس کے ساتھ، بما کانوا فیہ یمترون اس کے ساتھ وہ تھے جس میں شک کرتے، وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور ہم آئے تیرے پاس بالحق کی حق کے ساتھ، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور بے شک ہم البتہ سچے ہیں،
ہاں جیسے میرے لائن سے پہلے بھی آپ مضمون پڑھ چکے ہیں، جو ان پر مہمان آئے تو داخل ہوئے جب تو سلامتی بھیجی، لیکن وہ ایسے تھے جن کو پہچانتا نہیں تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نہیں پہچانتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو ڈر رہے ہیں تو اس سے، یعنی کوئی جنبی جب آتا ہے تو خطرہ ہی ہوتا ہے، پتہ نہیں کس نیت سے آیا۔ اور ویسے بھی جب آپ نے پیچھے پڑا بنا بچھڑا لا کے جب آگے رکھا تو انہیں کھانے کے لیے ہاتھ ہی نہیں بھرایا، تب بھی وہ ڈر گئے، کیونکہ پہلے کیا رواج تھا کہ جب کوئی بری نیت سے کسی کے گھر آتا تو اس کے گھر سے چیز نہیں کھاتا تھا کوئی، تو انہیں دیکھا ہاتھ نہیں بھرے کھانے کے تو ڈر گئے، حضرت ابراہیم کو پتہ نہیں کس نیت سے آئے ہیں، تو انہوں نے کہا نہ تو ڈر، بے شک ہم تجھے عالم لڑکے کی خوشخبری دینے لگے ہیں۔ حالانکہ وہ آئے تھے عذاب لے کے، دراصل وہ قوم لوط کی طرف آئے تھے، لیکن چونکہ حضرت ابراہیم کے پاس پہلے گئے تو انہیں ذہن میں تھا کہ ان کا بھتیجا بھی غم ہوگا، پہلے خوشخبری سنا دی کہ ہمیں عالم لڑکے کی تجھے خوشخبری دینے آئے ہیں، تو کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے، بڑھاپا مجھے پہنچ چکے ہیں، کس چیز کی خوشخبری دے رہے ہو، اس کا تو مطلب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جیسے، تو انہوں نے کہا ہم تجھے حق کی خوشخبری دے رہے ہیں، تو یقین کرنا کر یہ بات حق ہے، تو تو مایوس نہ ہو جا، اور اللہ کی رحمت سے صرف گمراہ ہی مایوس ہوتے ہیں، کوئی بھی نہیں مایوس ہوتا ہے۔ اب پوچھا بتاؤ تمہارا ارادہ کیا ہے بھیجے، انہیں سمجھ آ گئی کہ ارادہ کچھ اور ہے، خوشخبری تو مجھے دے دیا، کہا بتائیں ارادہ کیا ہے تمہارا ہے بھیجے ہوا، تو کہا ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں سوائے آل لوط کے، یعنی یہ تو بتا دیا کہ قوم لوط کے، لیکن ساتھ کے آل لوط کا نہیں، انہیں فکر تھی نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو میرے بھتیجے ہیں، گھر والوں کا کیا بنے گا، لیکن ساتھ ہی کہہ دیا ہم سب کو نجات دیں گے لیکن اس کی بیوی کو نہیں، کیونکہ وہ اپنی قوم کے ساتھ ملی ہوئی ہے، ہم نے مقدر کر دیا کہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہے۔ پھر جب آل لوط کے پاس بھیجے ہوئے آ گئے تو انہوں نے بھی، حضرت لوط نے بھی یہ کہا کہ تم تو قوم اجنبی ہو، تو انہوں نے کہا کہ ڈر نہ تو بلکہ ہم حق کے ساتھ آئے ہیں جس میں تمہاری قوم شک کرتی تھی، یعنی اب تجھے تسلی دینے کے لیے، تجھے نجات دینے کے لیے ہم آئے ہیں، اور ہم حق کے ساتھ آئے ہیں، بے شک ہم البتہ سچے ہیں، یعنی ہم واقعی عذاب لے کر آئے، ہم اپنی طرف سے بات نہیں کر رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انفال 10واں پارہ ہے، 42 آیات ہو گئی ہیں، 43 ہم نے آج پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُرِيكَهُمُ اللَّهُ، جب دکھا رہا تھا آپ کو ان کی تعداد، یوریکا کا مطلب دکھا رہا تھا آپ کو، ہم ان کی تعداد، اللہ تعالیٰ، فی منامکا آپ کی نیند میں، قلیلاً کم، ولو اراکہم، اور اگر دکھاتا آپ کو ان کی تعداد، اور اگر دکھاتا آپ کو ان کی تعداد، کثیرا زیادہ، لفشلتم، البتہ تم بزدل ہو جاتے، ولتنازعتم، اور البتہ تم جھگڑا کرتے، فی الامر، حکم میں، ولکن اللہ سلم، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ انہ علیم بذات صدور، بے شک وہ جاننے والا ہے بھید سینوں کے، یعنی یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فطرت سے آگاہ ہے کہ اگر دشمن کی تعداد زیادہ نظر آ جائے تو ہمت ہار کے بندہ بیٹھ جاتا ہے، چاہے مسلمانوں کو کافروں کی زیادہ دکھائی جاتی ہے یا کافروں کو مسلمانوں کی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو ان کی تعداد اللہ تعالیٰ کم دکھا رہا تھا، مومنوں کو کہا جا رہا ہے اس لیے کہ تمہاری ہمت جو ہے نا وہ برقرار ہے، تم اپنے ایمان میں مضبوط رہو، اگر وہ زیادہ دکھاتا نا پھر اختلاف ہو جانا تھا، کوئی کہتا ہم نکل دیں گے، ہم نہ نکلتے، اللہ نے کم تعداد دکھا دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ بچانا چاہتا ہے، اللہ نے بچا لیا تم کو۔ وَيُرِيكُمُوهُمْ، جب دکھا رہا تھا تمہیں ان کی تعداد، اذ التقیتم، جب تم آپس میں ملے، فی اعینکم کثیرا، تمہاری آنکھوں میں، جب تم آپس میں ملے دکھا رہا تم کو تعداد تمہاری آنکھوں میں، قلیلاً کم، وَيُقَلِّلُکُمْ فی اعینہم، اور تمہاری تعداد دکھا رہا تھا ان کی آنکھوں میں کم، وَيُقَلِّلُکُمْ کا مطلب کم دکھا رہا تھا تمہاری تعداد، اور وہ کم دکھا رہا تھا تمہاری تعداد فی اعینہم، ان کی آنکھوں میں، یعنی تاکہ وہ اپنی کثرت پر فخر کر کے تو سمجھیں کہ ہم ہی غالب آ جائیں گے، تو تعداد کم دکھا رہا تھا۔ لیقضی اللہ، تاکہ فیصلہ کر دے اللہ تعالیٰ، امرن کام کا، کانا مفعولا جو ہونے والا ہے،
و اللہ ترجع الامور، اللہ تعالیٰ کی تو لوٹائے جائیں گے سب کام۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا لوگو ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ، جب تم ملے ایک جماعت سے، فاثبتوا، پس ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ کثیرا، اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کو زیادہ۔ ملے کی بجائے ملو کر لو، جب تم ملو ایک جماعت سے پس ثابت قدم رہو اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اطیعوا اللہ و رسولہ، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی، ولا تنازعوا، نہ تم آپس میں جھگڑا کرو، فتفشلوا، پس تم بزدل ہو جاؤ گے، وتذہب ریحکم، اور اکھڑ جائے گی تمہاری ہوا، واصبروا، اور صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آپ کہا ایمان والو، جب تم نکل آؤ نا دشمن کے سامنے، پھر پیچھے نہیں ہٹنا، جو اس دن پیٹ پھیر دے گا تو اس پر اللہ کی لعنت ہوگی، اللہ کا غضب ہوگا۔ ثابت قدم رہنا، اللہ کو یاد کرنا ہے اور اللہ رسول کی اطاعت کر لو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ حجرات میں، وَعَلَكُمْ أَنَّكُمْ فِي أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو کہ تم میں اللہ کا رسول ہے، لو یُطِیعُکُمْ فِی کثیر من الامر، اگر وہ بہت سی باتوں میں تمہاری بات ماننے لگے، امری لَعَنِتُمْ، تمہیں تکلیف پہنچے، یعنی اگر رسول تمہاری خواہش میں چلنے لگے تو تمہیں تکلیف پہنچے، وہ اللہ کی وحی کے مطابق چلتے ہیں۔ آپ کو یہ تو ضرور کہا کہ ان سے مشورہ کریں، کہ ساتھ کا مشورہ کرنے کے بعد جب آپ کسی بات پہ جم جائیں تو اسے کر لیں، بھروسہ اللہ پہ کریں، کیونکہ آپ کے ساتھ اللہ کی رہنمائی موجود ہے۔ تو اگر تم نے آپس میں جھگڑا کیا نا اللہ کا کہا ماننے کی بجائے اللہ رسول کا، تو پھر تم بزدل ہو جاؤ گے، یعنی ٹوٹ پھوٹ جاؤ گے نا۔ ایک ہوتا ہے کہ سب ایک امیر کے پیچھے ایک ہی بات مان رہے ہیں، کوئی کہے نہیں میں نے تو، وہ کہے جی اس وقت یہ کام کر لو، میں نے تو یہ کرنا ہے، تیسرا کہ میں نے تو یہ کرنا ہے، پھر متحد نہیں ہوں گے نا، اتحاد نہیں رہے گا۔ جب اتحاد ہی نہیں رہے گا تو وہ جو مثال ہے کہ جب باپ نے بیٹوں کو بلایا، ایک ایسا گٹھا دیا، کہا اسے توڑو، نہیں توڑ سکے، کہا الگ الگ کر کے اب توڑو، ٹوٹ گئے۔ کہ جب تک متحد رہو گے تو تم ایک کامیابی کی طرف جاؤ گے، جب ٹوٹ پھوٹ جاؤ گے تو پھر تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی تمہارا روب ختم ہو جائے گا۔ اور صبر کرو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، اور نہ تم ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح، خرجوا، جو نکلے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، جو نکلے اپنے گھروں سے، بطرًا، اتراتے ہوئے، ورئاء الناس، دکھاوے کے لیے لوگوں کے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ روکتے ہیں راستے سے اللہ تعالیٰ کے، وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جو وہ کرتے ہیں گھیرے ہوئے ہے۔ اگلی آیت لمبی ہے، کروا دوں؟ ابھی تو 2 صفحے ہو گئے ہیں صرف، نہیں ابھی صرف 2 صفحے ہوئے ہیں، یہاں سے شروع کیا اور یہ 2 صفحے ہوئے ہیں بس، تو 3 ہو جائیں گے۔ مشکل، چلیں پھر دیکھیں، چلیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ عمل کرنے والے بن جائیں، تھوڑا پڑھیں، کچھ کریں، سمجھ لیں اور عمل کرنے والے بن جائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم انس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت، وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار، واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، آمین۔ ہم سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مغفرت۔